السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ افغانستان میں نیٹو فورسز معصوم شہریوں کے بعد افغان فورسز کو بھی نشانہ بنانے لگیں۔ امریکہ کے حملے میں 24 افغان پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب پر میزائل حملوں میں تیزی، سعودی فورسز نے نجران میں حوثیوں کا بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ برطانیہ میں اسلام دشمنی خطرناک حدوں کو چھونے لگی، مسلم خواتین برقع پہن کر لیٹر باکس اور بینک ڈاکو کی طرح نظر آتی ہیں۔ سابق وزیر خارجہ بورس جانسن کی ہرزہ سرائی۔ ایران جوہری معاہدے کے معاملے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں اختلاف بڑھنے لگا۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا مورگینی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عالمی تجارت ضروری ہے۔ سپر پاور امریکہ بڑی مشکل میں، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 8 مقامات پر لگی آگ مزید علاقوں کو لپیٹ میں لینے لگی، ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اور پاکستان کے بعد ملیشیا کے حکمران بھی احتساب کی زد میں، عدالت کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر آج فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ افغانستان میں نیٹو فورسز معصوم شہریوں کے بعد افغان فورسز کو بھی نشانہ بنانے لگیں۔ امریکہ کے حملے میں 24 افغان پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں امریکی فوج نے افغان پولیس کی چوکی پر بمباری کر دی۔ حملے میں 9 افغان پولیس اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ نائب ترجمان افغان وزارت داخلہ کے مطابق صوبے لوگر میں افغان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں امریکی فورسز سے مدد کے لیے کہا گیا، تاہم امریکی فورسز نے افغان پولیس چوکی کو نشانہ بنایا۔ ادھر نیٹو نے حملے کی تصدیق کی لیکن ہلاکتوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ یاد رہے کہ طالبان نے پیر کی رات کو لوگر کے ضلع ازرا میں حملہ کیا تھا۔ حملہ آوروں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شہریوں اور افغان اہلکاروں سمیت 35 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ سعودی عرب پر میزائل حملوں میں تیزی، سعودی فورسز نے نجران میں حوثیوں کا بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے ایک عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق شام 8:40 پر یمن کی طرف سے نجران میں ایک میزائل داغا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 19 جولائی کو جازان اور 18 جون کو یمنی افواج کی طرف سے نجران کے اطراف کئی میزائل داغے گئے جنہیں سعودی افواج نے ہوا میں ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ برطانیہ میں اسلام دشمنی خطرناک حدوں کو چھونے لگی، مسلم خواتین برقع پہن کر لیٹر باکس اور بینک ڈاکو کی طرح نظر آتی ہیں۔ سابق وزیر خارجہ بورس جانسن کی ہرزہ سرائی۔ سابق برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا ہے کہ عوامی مقامات پر برقع پہننے پر پابندی غلط ہے، تاہم مسلم خواتین برقع پہن کر لیٹر باکس کی طرح نظر آتی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ڈنمارک کی جانب سے سڑکوں پر برقع یا نقاب اوڑھنے پر جرمانہ عائد کرنا غلط ہے، تاہم برقع اوڑھنے والی خواتین لیٹر باکس کی طرح نظر آتی ہیں اور ان کا موازنہ بینک لوٹنے والوں اور باغی نوجوانوں سے کیا جا سکتا ہے۔ بورس جانسن نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرتے وقت خواتین اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیں۔ اسکول اور کالجز کو بھی اس وقت ایسا ہی کرنا چاہیے جب کوئی طالبہ بینک ڈاکو کی طرح نظر آ رہی ہو۔ ایران جوہری معاہدے کے معاملے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں اختلاف بڑھنے لگا۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا مورگینی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عالمی تجارت کی ضرورت ہے۔
فیڈریکا مورگینی نے والنگٹن میں نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایٹمی معاہدے کے تحفظ کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ عالمی تجارت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ایران نے اب تک ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے سبھی وعدوں پر عمل کیا ہے، اس لیے یورپی یونین ایران کے ساتھ مؤثر تعاون پر زور دیتی ہے اور ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے بارے میں امریکی سیاستدانوں کی دلیلوں کو قبول نہیں کرتی۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج فیڈریکا مورگینی نے بین الاقوامی کمپنیوں اور دیگر حکومتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کی حفاظت کے لیے ایران کے ساتھ تجارتی معاملات انجام دیں۔ سپر پاور امریکہ بڑی مشکل میں، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 8 مقامات پر لگی آگ مزید علاقوں کو لپیٹ میں لینے لگی، ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ کیلیفورنیا کے جنگل میں لگی آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھڑکتی آگ نے 75 گھر تباہ کر دیے جبکہ ہزاروں افراد کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تاریخ کی 5ویں بدترین آگ ہے۔ اس آگ کو 2017 میں لگنے والی آگ سے بھی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، جس نے سینتا باربرا اور وینٹور کاؤنٹیز میں 2,81,000 سے زائد ایکڑ اراضی جلا کر راکھ کر دی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سماجی رابطہ ویب سائٹ پر پیغام جاری کرتے ہوئے اس ریاست کی تاریخ کی بڑی آفت قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقے کے لوگوں کو عارضی رہائش اور گھروں کی مرمت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ آگ سے اب تک 9 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اور پاکستان کے بعد ملیشیا کے حکمران بھی احتساب کی زد میں، عدالت کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ کئی عرصے سے سابق ملیشیائی وزیر اعظم نجیب رزاق کے خلاف منی لانڈرنگ کیس سے متعلق تحقیقات جاری تھیں، جبکہ آج ان پر ملیشیا کی عدالت فرد جرم عائد کرے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ملیشیائی اینٹی کرپشن کمیشن گزشتہ کچھ عرصے سے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق سے بدعنوانی کے مختلف معاملات کی تفتیش جاری رکھے ہوئے تھے۔ گزشتہ ماہ انتخابات میں شکست کے بعد نجیب رزاق کو حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور اعتماد شکنی کے فوجداری الزامات عائد کیے گئے تھے۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا TV.pk۔